بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون کے زمانہ میں ایک دفعہ دریائے نیل میں پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ لوگ بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کے زراعت پانی کی کمی سے متاثر ہو رہی تھی۔ لوگ ایک وفد بنا کر فرعون کے پاس آئے اور کہا، تو ہمارا خدا بنا ہوا ہے، نیل میں پانی کی شدید قلت ہے، نیل کا پانی بڑھاؤ۔ فرعون نے کہا، اس کا پانی اس لیے کم ہو گیا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ یہ سن کر کاشتکاروں کا وفد چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد ذمہ داروں کا وفد دوبارہ فرعون کے پاس آیا اور پانی کی کمی کی شکایت کی۔ اس مرتبہ پھر فرعون نے وہی جواب دیا۔ چند دنوں کے بعد مذکورہ وفد دوبارہ فرعون کے پاس آیا اور پانی جاری کرنے کی درخواست کی۔ فرعون نے پھر کہا کہ میں تم لوگوں سے ناراض ہوں۔ ایک جیسا جواب سن کر اس وفد نے فرعون سے کہا کہ پانی کی قلت کی وجہ سے ہمارے حیوان مر رہے ہیں، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں۔ اگر تو نے دریا میں پانی جاری نہ کیا تو ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود منتخب کر لیں گے۔ ان کی یہ دھمکی سن کر فرعون نے کہا، آپ سب لوگ صحرا میں جمع ہو جائیں، میں بھی وہاں پہنچتا ہوں۔ فرعون بھی کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ فرعون لوگوں سے ہٹ کر دور ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی آواز سن سکتا تھا۔ پھر اس نے خاک اٹھا کر اپنے منہ پر ماری اور انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، خدایا، جس طرح سے ایک حقیر و ذلیل بندہ اپنے مالک کے پاس آتا ہے، اسی طرح سے میں بھی تیرے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ نیل کو کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ اے خدایا، اپنے لطف و کرم سے نیل کو جاری فرما۔ اس کے بعد فرعون لوگوں کے پاس گیا اور کہا، تم مطمئن ہو کر واپس چلے جاؤ، نیل کو میں نے جاری کر دیا ہے، اب وہ اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ بہے گا۔ نیل پانی سے بھر گیا اور مکمل روانی سے بہنے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ عین اسی وقت جبرائیل امین انسانی شکل میں فرعون کے دربار میں تشریف لائے اور کہا، بادشاہ، میں بھی ایک علاقہ کا سردار ہوں، میرے بہت سے غلام ہیں۔ ان غلاموں میں سے میں نے ایک غلام کو خصوصیت دی اور باقی غلاموں کو اس کے تصرف میں دے دیا اور اپنے خزانوں کی چابیاں بھی اس کے حوالے کر دی، لیکن میرا وہ غلام سرکش ہو گیا ہے۔ اب وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے اور میرے دوستوں سے دشمنی اور میرے دشمنوں سے دوستی کرنے لگا ہے۔ بادشاہ بتاؤ، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ فرعون نے کہا، وہ غلام بہت نالائق اور نمک حرام ہے۔ اگر ایسا شخص میرے اختیار میں ہوتا تو میں اسے دریائے نیل میں ڈبو دیتا۔ جبرائیل امین نے کہا، بادشاہ، میں چاہتا ہوں کہ جو سزا تو نے مقرر کی ہے اسے تحریری طور پر لکھ کر دے دے اور اس پر مہر بھی لگا دے۔ فرعون نے یہ فیصلہ لکھ کر دے دیا اور مہر بھی لگا دی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام وہ تحریر لے کر چلے گئے۔ جب فرعون دریائے نیل میں اپنے لشکر سمیت غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، یا اللہ، تو نے مجھے یہ سزا کیوں دی ہے؟ اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نے اس کی اس تحریر کو اس کے سامنے کیا اور فرمایا، تیرے لیے یہ سزا اللہ نے مقرر نہیں کی بلکہ تو نے خود اپنے لیے مقرر کی تھی، اور یہ تمہاری تحریر ہے، تم نے خود لکھا ہے کہ نمک حرام غلام کو دریائے نیل میں غرق کر دیا جائے۔